سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر بن کے اللہ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں مبعوث فرمایا۔ اب جو میں آپ کو منظر بتانے لگا ہوں بڑا عجیب، وہی جگہ ہے، وہی مقام ہے، وہی آسمان ہے، وہی دربار ہے۔ 4000 سال کا فاصلہ درمیان میں، 4000 سال پہلے اللہ کا خلیل پیغمبر اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے یا اللہ ایک بندہ چاہیے۔ 4000 سال کے بعد اسی جگہ پہ اللہ کا حبیب کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے بھی ایک بندہ چاہیے۔ سمجھے نہیں کہ کتنی بڑی بات کیا گیا، وہ سمجھاتا ہوں تو سبحان اللہ ذرا ایڈوانس کہہ دو۔ 4000 سال پہلے اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر خلیل اللہ کہہ رہے ہیں یا اللہ بندہ چاہیے۔ اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر 4000 سال کے بعد تمہارے خلیل کا ثمر بن کے آنے والے سیدنا محمد رسول اللہ اسی بیت اللہ کے سائے میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے بھی بندہ چاہیے۔ نہ آستانہ بدلا، نہ جگہ بدلی، نہ مالک بدلا، نہ خالق بدلا، نہ مشکل کشا بدلا، نہ دعاؤں کا مرکز بدلا، حالات بدلے، زمانہ بدلا، لیکن نبی نے بتا دیا کہ مانگا 4000 سال پہلے بھی اللہ سے جاتا تھا، 4000 سال کے بعد بھی اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ حالات کے بدلنے سے رب نہیں بدل جاتا، اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ خلیل آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ بندہ چاہیے۔ اس لیے فرمایا اس گھر کی آبادی کے لیے حضور نے ہاتھ اٹھایا یا اللہ مجھے بھی بندہ چاہیے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، یا اللہ مجھے بھی ایک بندہ چاہیے، اس کا نام عمر ہے، خطاب کا بیٹا۔ محبوبہ تجھے کس لیے چاہیے؟ فرمایا خلیل اللہ کو گھر کی آبادی کے لیے چاہیے تھا، مجھے کفر کی بربادی کے لیے چاہیے، مجھے بھی بندہ چاہیے۔ پھر مرد جلال، مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے شیروں کا اس کو دے کے جگر بھیجنا پڑا، مقصد تکابروں کی سبوں کو لپیٹنا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ میرے رب نے دعائے خلیل کا ثمر بنا کے محمد عربی کو بھیجا، محمد مصطفیٰ کی دعا کا ثمر بنا کے فاروق اعظم کو بھیجا۔ ان کے آنے سے بھی گلشن میں بہار آئی ہے، ان کے آنے سے بھی گلشن ہستی میں بہار آئی ہے۔ ان کو خلیل نے مانگا تو وہ بھی شان والے، ان کو حبیب نے مانگا تو یہ بھی شان والے۔ میرے دوستو اللہ کا گھر آباد ہوا ہے۔ اب اللہ کا گھر آباد کرنے کے لیے خلیل اللہ نے جو دعا مانگی تھی نا اس میں ڈیوٹیاں بھی بتائی تھی کہ آ کے کرنا کی ہے۔ ہمارے یہاں مولوی کو ایک ڈیوٹی سکھائی جاتی ہے، ناراض نہیں ہونا بھی مولوی حضرات، معذرت کے ساتھ مولوی کو ایک کی ڈیوٹی سکھائی جاتی ہے کہ چندہ منگنا اندر نہیں ہوتا، سیکھ لیا مجھے بات ٹھیک ہے۔ مولوی صاحب نے چندہ منگنے کا گول سیکھ لیا کہ پیسے کہنے لگے۔ اللہ کے بندے یہ دین ہے، یہ شریعت ہے۔ آپ کے سامنے کوئی بندہ بیٹھا ہو نا مولوی صاحب کے سامنے خاص طور پر جو ویسے ہی ہو رہے تھے کورک ہوئے نا تو سمجھتے ہیں جیب جو پیسے کٹنا ہے، رسید کٹا ہوا ہے۔ وہ اللہ کے بندو یہ مزاج نہ ہونا۔ یہ آپ کو کس نے کہا کہ مولوی چندہ مانگنے والی مخلوق کو کہتے ہیں؟ ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑی مرکزی جامع مسجد میں تھا تو مجھے ہر چوتھے دن میں پرچی دے دیتے ہیں، حضرت صاحب ہے فلانی شہر آئیے چندہ لے، یہ فلانا کام کیوں چندہ لیتے۔ میں کہا یار تمہیں بھی لگتا ہے کہ میرے متھے تے لکھا ہے کہ میں کوئی بین الاقوامی یتیم ہوں، یہ تمہیں لگتا ہے کہ میں کوئی بین الاقوامی مسکین ہے، مجھے دیکھ کے تو کوئی چندہ بہت دینا نہیں حضرت صاحب۔ میں کہا پھر میں آپ کو سند دکھاتا ہوں، اس میں لکھا ہوا کہ میرے استادوں نے مجھے چندہ مانگنے میں بڑا جناب ایکسپرٹ کر دیا، انہوں نے مجھے سکھایا۔ میں اس پہ تو لکھا میرے کو قرآن پڑھایا، تفسیر پڑھائی، حدیث پڑھائی، فقہ پڑھائی، علوم پڑھایا، دین پڑھایا، اتنے تو چندے کا نام ہی نہیں ہے۔ تسی روز جڑی پرچی لے آتے ہیں کی مطلب؟ تو آگے سے مجھے کہتے مولوی صاحب یہ تو کم ہوتا ہے مولویوں کا۔ میں کہا لو جی لو استعفا، کہ اج تو بعد وہی مولوی رکھا جائے جہاں ایو کام ہو، جہاں صرف ایو کام کرتا ہوا۔ میرے کو یہ نہیں ہوتا۔ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ مولوی چندہ مانگنے والی مخلوق کو کہتے ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے تو انہوں نے اس میں بتایا ہے کہ جس نبی نے آ کر اس بیت اللہ کو آباد کرنا اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ 4 چیزیں کہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ ان چاروں میں چندہ کہاں ہے؟ اس میں تلاوت قرآن ہے، اس میں تعلیم قرآن ہے، اس میں
चाहते हो जब वो आलिम बन के सर का पगड़ी बांध ले, मेरा रब कैसे उसे मांगने के लिए भेज सकता है? मेरा रब बड़ा गयूर है, मेरा रब बड़ी शान वाला है। अपने वकार का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए मुस्तफा की सीरत और सुन्नत को अपनाने वाले बनो। कितनी इज्जत दीन को दोगे, उससे ज्यादा इज्जत अल्लाह तुम्हें। तो मेरे दोस्तों, आप दीन के मराकिज़ को चलाने के लिए उस बुनियाद को समझे। यत्लू अलैहिम आयातिक, अल्लाह नबी वो वाला चाहिए जो आके तेरे कुरान की आयतें तिलावत करे। व युअल्लिमुहुमुल किताब, आके तेरी किताब की कुरान की तालीम दे। वल हिकमा, और हिकमत के मोती बखेरे, अपनी सुन्नत का रास्ता सिखाए। और युज़क्कीहिम, दिलों को पॉलिश करके उजला बना दे। इतना उजला करे भाई सब बड़ी अच्छी बात कहने लगा, इतना उजला बना दे कि कायनात में जिस फूल को भी सूंघे ना, ऐसे उतारे सूंघे, उसमें से खुशबू आती है। तो यार ये किस चीज की खुशबू है? कहता तेरे नहीं पता, फल गुलाब का, तो खुशबू भी गुलाब दी, गाल खत्म। ये क्या है? ये चमेली, फूल भी चमेली का, खुशबू भी चमेली की, फूल भी मोतिये का, खुशबू भी मोतिये की, फूल गेंदे का तो खुशबू भी गेंदे की। लेकिन यहाँ मंजर अजीब है, अब जिस बाग में जाके फूल तोड़े, जो फूल है उसके अंदर उसकी अपनी खुशबू है। गुलशन नबूवत में जाके किसी फूल को सूंघो तो आपको अजीब ही मंजर नजर आएगा। फूल है गुलशन नबूवत का, ये भी इसमें किस चीज की खुशबू है? जवाब मिलता है नबूवत की। इसमें किस चीज की खुशबू है? इसमें भी नबूवत की। सदाकत खासा नबूवत है, अदालत वस्फ़े मुस्तफा है, हया वस्फ़े पैगंबर है, शुजाअत वस्फ़े पैगंबर है। अजीब बात है, गुलशन नबूवत के फूलों में अपनी खुशबू नहीं है, नबूवत की खुशबू है। इसीलिए तो अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि गुलशन नबूवत के जिस फूल को भी सूंघोगे उसमें से उसकी जाती खुशबू नहीं आएगी, मुस्तफा की खुशबू आएगी। इसलिए कि उनके पास अपना है ही कुछ नहीं, उनमें जो कुछ भी है मुस्तफा का है। उनमें रंग भी मुस्तफा का, ढंग भी मुस्तफा का, चाल भी मुस्तफा की, ढाल भी मुस्तफा की, अदाएं भी मुस्तफा की, अंदाज भी मुस्तफा का, जोली भी मुस्तफा की, रियासत भी मुस्तफा की, इबादत भी मुस्तफा की, तिलावत भी मुस्तफा की, जलक भी मुस्तफा का, जीना भी मुस्तफा से सीखा, मरना भी मुस्तफा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो भी आखिरी बात गौर से सुनो, मुकाइये बरदारी रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का जब कहीं पे कोई मरकज़ बनता है ना, तो मैंने बात शुरू यहाँ से की थी कि अल्लाह की रहमतें उस इलाके को ढांप लेती हैं। फिर उस्ताद मुकर्रम वाक़या सुना रहे थे, फरमाने लगे कि मैंने एक जगह यही तकरीर की कि भाई जहाँ अल्लाह के दीन का मरकज़ बनता है, मस्जिद बनती है, उस सारे इलाके वालों की जो रहमत बन जाती है, हर इलाके के बंदे को उसकी रहमत महसूस होती है। एक बंदा आके मुझे कहता मौलवी जी मेरे तो मदे सत्त मसीदा ने 12 मदरसे में ना, तो मेरी लड़ाई नहीं मुकदी बेगुना, रोज़ ही जंग होती है, रोज़ ही लड़ना, तो मैंने तो बरकतों को पता नहीं महसूस हो रही है। तुम कहते हो एक मदरसा बन के तो पूरे इलाके के लिए रहमत हो जाती है, 1.5 दर्जन मदरसे में तो दर्जन मसीदा, तो मेरे तो रहमत सहमत महसूस नहीं हुई। काजी ने मुझे उसके एक वाक़या सुना, फरमाने लगे गाँव में एक चौधरी रहता था, बिजली नहीं थी गाँव में, तो नई नई जब वहाँ पे बिजली आई ना शुरू तो चौधरी साहब ने पूछा कि भाई ये बिजली से क्या क्या होता है? बिजली से फानूस, फ्रिज, AC, लाइटें, बड़ा कुछ चलता है, बड़ो गड़िया चलिए शहर। अब वो शहर गए तो उन्होंने जनाब वो इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम पे चले गए, उन्होंने कहा जी जो शहर दे दो भाई, ये भी आ रहा है, तो AC भी रख दो, ये भी रख दो, फ्रिज भी रख दो, फलाम अच्छा सा इलेक्ट्रिशियन मिलाओ, बैरेदार भी सारा। उसने जनाब फानूस लगा दे, बत्तियाँ लगा दी, सारा कुछ लगा दिया, ऐसे जनाब पूरे घर में फिटिंग होगी, वायरिंग होगी, सारा कुछ हो गया। तो हम चौधरी साहब ने गाना कटन हुआ, गालियाँ निकाल रहे हैं बड़ी बड़ी, जनाब वो जनाब बेड़ा घर पे ऐसी बत्ती आई है, काली बत्ती आई है, शायद को चल रही ना बल्ब चल रहा है, ना पंखा चल रहा है, ना AC चल रहा है, ना लाइट चल रही, कोई शह नहीं चल रही है, अभी बोलिए बत्ती आई है, डेली हो जाएगा बत्ती आई, वो की होया बत्ती आना कख भी नहीं होया। एक मुलांगजा आदमी मेरे जैसा, उसने कहा चौधरी साहब खैर दे आओ, देख तो सही, कह रहे थे बत्ती आएगी, फानूस चलेंगे, लाइट बटन तो पहले कोई शह नहीं चल रही, चेक किया बटन तो बाकी तो मेरे चेक किया भी ठीक है, ये वायरिंग शायद भी सही है, बाहर जाके देखे तो मीटर ही नहीं लगा। कौन कहो सुभान अल्लाह,
میٹر ہی نہیں لگوایا. آپ کی چوری صاحب میٹر لگوایا؟ میٹر نہیں لگوایا. کنیکشن لیا, کنیکشن نہیں لیا. تو وہی کد نہیں جانا بھائی. جب آپ نے میٹر ہی نہیں لگوایا, کنیکشن ہی نہیں لیا, تو پھر یہاں بیٹھ کے شور مچایا جا رہا ہے, بتی نہیں بال رہی, پنکھا نہیں چل رہا, اے سی نہیں چل رہا, فریج نہیں چل رہا. بھائی پہلے کنیکشن تو ہے, میٹر تو لگا. اگاں بیٹھ کے کہتے ہیں مولوی جی آپ کہہ کے گئے تھے مسجد بنے تو رحمت آتی ہے, مسجد بنے تو برکتیں آتی ہیں, مدرسہ ہو تو پورے علاقے میں رحمتیں ہوتی ہیں. کوئی نہیں. میں کہ کنیکشن لیا, میٹر لگوایا, اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجا, خود جا کے کبھی اللہ کے گھر میں وقت دیا, کبھی اللہ والوں کے پاس جا کے بیٹھے, تو تجھے کنیکشن ہی نہیں لگوایا تو تجھے رحمت کہاں سے ملے گی؟ ایک بار ذرا کنیکشن جوڑ کے تو دیکھ, پھر تجھے پتا چلے گا اللہ کے گھر کی برکتیں کتنی ہوتی ہیں, اللہ کے گھر کی رحمتیں کتنی ہوتی ہیں. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آج کے اس ماحول میں اگر چاہتے ہو ہمیں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل ہو جائیں, تو آئیے پھر خود کو اللہ کے پیغمبر کے دین سے جوڑے. آپ کو یوٹیوب سے معلومات مل جائے گی, انٹرنیٹ سے آپ کو تعلیم مل جائے گی, بہت زیادہ نالج مل جائے گا. لیکن میں مسجد میں باوضو بیٹھ کر اللہ کی کبریائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جو برکتیں اللہ کے گھر میں ملتی ہیں وہ انٹرنیٹ سے نہیں ملے گی. جو رحمتیں اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھ کے ملتی ہیں وہ آپ کو یوٹیوب یا فیس بک سے نہیں ملے گی. اس کے لیے آپ کو مسجد ہی میں آنا ہوگا. اس لیے معلومات جہاں سے مرضی ہے, لیکن رحمتوں اور برکتوں کے حصول کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے گھروں سے جوڑیے, مدارس سے جوڑیے, علماء سے جوڑیے, دین والوں سے جوڑیے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ